السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ شہباز گل کی درخواست ضمانت خارج ہو گئی ہے اور شہباز گل اس وقت جوڈیشل ریمانڈ یعنی جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے۔ درخواست ضمانت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی اسلام آباد کی عدالت سے خارج کی گئی ہے، اور یہ درخواست ضمانت کا فیصلہ جو ہے آج صبح ہی سنایا گیا ہے، جس میں دونوں فریقین کو تفصیل سے سنا گیا تھا۔ مکمل ایک دن یہ بحث ہوتی رہی، اور جو شہباز گل تھے ان کی طرف سے برہان معظم ملک ایڈوکیٹ جو لاہور سے آئے تھے انہوں نے وکالت کی، اور جو اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر تھے ایڈوکیٹ رضوان عباسی انہوں نے تفصیلی دلائل دیے۔ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے یہ تقریباً 7 صفحات پر مشتمل بلکہ 9 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ کافی شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو سزا ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، خارج کی جاتی ہے۔ اب قانونی طور پہ اس درخواست کے خلاف اپیل کوئی نہیں ہوتی، جو ہماری وکلا سے بات ہوئی، اس کے اپیل جو ضمانت ہے اس کے لیے ہائی کورٹ میں کچھ عرصے بعد ایک تازہ ریٹ درخواست یا اپیل ضمانت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں، اور پھر ہائی کورٹ جو ہے اس حوالے سے نئے سرے سے جو ہے وہ ایویڈنس کو دیکھ کے یا اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے، مگر ابھی تک کوئی فوری طور پہ ہائی کورٹ میں شہباز گل کی طرف سے ضمانت کی درخواست کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس ضمانت کی درخواست کی سماعت کے دوران ایم جے ٹی وی بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہے، اور کمرہ عدالت میں بھی خود میں موجود رہا ہوں، اور یہ جو دلائل جو بھی وکلا نے دیے وہ ان 9 صفحات میں ایک بار پھر ریپروڈیوس کیے گئے ہیں، اور ان دلائل کا خلاصہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، مگر جو سب سے اہم بات جو کہ جج نے کہی وہ یہ تھی کہ جو اسکرپٹ تھا، جو ٹرانسکرپٹ تھا، بلکہ اسکرپٹ تو ابھی نہیں کہنا چاہیے، جو ٹرانسکرپٹ تھا جو کہ انٹرویو دیا تھا شہباز گل نے اے آر وائی نیوز ٹیلی ویژن چینل کو، اس ٹرانسکرپٹ کا جو متن تھا اس سے ملزم نے انکار نہیں کیا، یعنی حرف بہ حرف جو الفاظ کہے گئے ملزم نے ان الفاظ کو اون کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ الفاظ اس کے نہیں ہیں۔ جج ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ ملزم کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ دفعہ 120 بی، 121، 121 اے، 124، 131، 153، 153 اے، 505، 506، 109، 34 اور 201 پی پی سی ہیں، اور یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ملزم جو ہے وہ عمران خان جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کا چیف آف سٹاف ہیں، چیف سٹاف آفیسر ہیں، اور اس نے 8 اگست کی رات کو اے آر وائی نیوز چینل پہ یہ انٹرویو دیا، اور جو ٹرانسکرپٹ ہے ان کے انٹرویو کا وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں، جو متن ہے، اس سے انکار نہیں کیا گیا۔ جو کچھ حصے ہیں اس انٹرویو کے وہ بھی اس فیصلے میں ریپروڈیوس کیے گئے ہیں، اردو میں ہیں، مختصر ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے اس تقریر کے ان حصوں کو سمجھنا جو جج ظفر اقبال نے بھی اپنے اس ضمانت کی کو مسترد کرتے ہوئے اپنے آرڈر میں ریپروڈیوس کیے ہیں، تو ان حصوں کو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ جو انٹرویو تھا اس کے جو الفاظ تھے ان کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں شہباز گل کے خلاف مقدمہ اس طرح بنایا گیا ہے۔ انٹرویو کے ان ایک اقتباس کے مطابق شہباز گل یہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں ان کے خلاف اس میں اب ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اور ان کی پارٹی کو دکھایا جائے کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف ہیں، اس کی کاوش جاری ہے۔ اس کاوش کی ہر 2 وجوہات سے کی جا رہی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جو ہمارا لانس نائک ہے، جو ہمارا حوالدار ہے، جو ہمارا سپاہی ہے، جو ہمارا کیپٹن ہے،
میجر ہے، کرنل سے بریگیڈیئر ہے، ان رینکس کی کیونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ان رینکس کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف ایک نفرت کھڑی کی جائے، کیونکہ ان رینکس کے اوپر بڑی محبت سے پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کے لیے ان رینکس کی جو فیملیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی محبت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، اصل میں پاکستان کے لیے محبت رکھتی ہیں۔ ان کو جو ایجنڈا پاکستان کے لیے چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے، لیکن درمیان میں جو صرف اس لیے یہ گند ڈال رہے ہیں کہ سر ہم تو حکم کے پابند ہیں، جو حکم ملا ہے ہم نے حکم ملا ہے، لیکن آپ کانشیس، لیکن آپ کا کانشیس بھی ہے، یعنی کہ ضمیر، اور آپ کی آپ نے امر بالمعروف بھی پڑھا ہوا ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، اور آپ کی ویلیوز بھی ہیں، اقدار یعنی کہ اقدار، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے پاکستان کے شہری ہیں، تو آپ کو جو حکم ملا ہے تو آپ نہ پاگل ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ جانور ہیں، انسان ہیں، آپ کا کانشیس ہے، آپ بتائیں کہ سر آپ یہ جو حکم دے رہے ہیں میرے اپنے ملک کی فوج کے خلاف ہے، آپ جو حکم دے رہے ہیں اس سے میرا ادارہ کمزور ہوگا، آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ اس سے بھی کبھی دنیا کی کوئی فوج تگڑی نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے اس کے عوام کی اکثریت نہ کھڑی ہو، آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اکثریت کی خواہشات کے خلاف حکم دے رہے ہیں، آپ اگر یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث پائیں گے۔ سر آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، حکم ماننے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بندہ نوکری کر رہا ہوتا ہے حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی تو کہیں لائن پر تو نہیں اگر آ گئی، آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو یہ براہ راست مخاطب کیا گیا فوج کے افسران کو، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو قابل گرفت ٹھہرے، اور جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہے ایڈوکیٹ رضوان عباسی، انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ فوج کے افسران اور جوانوں کو مخاطب کیا گیا اور انہیں ترغیب دی گئی کہ حکم عدولی کی جائے، بغاوت کی جائے۔ تو یہ الزام تھا۔ جج ظفر اقبال لکھتے ہیں کہ ملزم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذمہ دار شخص ہے، اور اس نے جو مذکورہ رائے ہے، جو بیان ہے، قومی میڈیا پر دیا، جبکہ حالانکہ ملزم کے خلاف 12 الزامات ہیں جو ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں، 12 دفعات لگائی گئی ہیں اور تحقیقات کے دوران، مگر جو سب سے ریلیونٹ ہے اور سب سے اہم ہے وہ سیکشن 131 پی پی سی ہے، جس میں اعانت بغاوت یعنی بغاوت کی اعانت کرنے کا الزام ہے، اور سیکشن 131 پی پی سی کو بھی ریپروڈیوس کیا گیا ہے، جس کے مطابق بغاوت کی اعانت کرنا اور کسی بھی سپاہی، سیلر اور ایئر مین کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اس کو ورگلانے کی کوشش بھی کرنا، اور جو بھی یہ بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کی اعانت کرے گا، اور خاص طور پہ اگر یہ بغاوت کسی فوجی افسر، سپاہی، سیلر یا ایئر مین کی طرف سے ہو، آرمی میں، نیوی میں یا ایئر فورس میں ہو، یا جو کوئی بھی یہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی ایسے افسر، سپاہی، سیلر یا ایئر مین کو ورگلائے اور اس کو اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کی فرائض سے اس کی حکم عدولی کرنے کی ترغیب دے، اس کو جو ہے لائف ٹرم کی سزا یعنی تاحیات یعنی عمر قید کی سزا دی جائے گی، یا پھر جو بھی اس عمر قید کے علاوہ بھی جو ہے وہ قید کی سزا دی جائے گی، جو کہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ریپروڈیوس کیا ہے جج ظفر اقبال نے۔ جج ظفر اقبال نے یہ بھی کہا کہ جو شہباز گل ہیں
وہ ایک قومی سطح کی ایک مقبول سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. یہ جج ظفر اقبال صاحب نے لکھا کہ مقبول سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے یہ کسی بند کمرے میں نہیں دیا، کسی میٹنگ میں نہیں دیا، اور یہ جو بیان ہے ملزم کا یہ انتہائی سینسیشنل ہے، انتہائی حساس ہے، اور جو کافی ہے کہ پاک فوج جیسے ایک سب سے زیادہ قابل احترام ادارے کے ڈسپلن اور اس کے اندر جو ہم آہنگی ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اور جو رائے ملزم نے دی ہے وہ مفاد عامہ میں بھی نہیں ہے اور ملک کی سلامتی کے حق میں بھی نہیں ہے. قانون جو ہے وہ ملزم کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہر ایسے کیس کے اندر اس کو ضمانت مل جائے. تو یہ وہ جج صاحب کا فیصلہ ہے، اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ ملزم کے بیان کی روشنی میں اور جو مخصوص حالات و واقعات ہیں اور جو ان سے متعلق قوانین ہیں، بظاہر جو ملزم ہے اس نے بغاوت کی اعانت کرنے کے جرم جو ہے اس سے سرزاد ہوا ہے بظاہر، اور جو کہ قانون کے مطابق جو ہے اس کے لیے آپ کو وفاقی حکومت سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پہ فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے. اور پھر جج نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ کافی جو ہے ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ملزم کو سزا ملنے کا امکان ہے، تو اس لیے یہ ضمانت کی درخواست جو شہباز گل کی ہے یہ مسترد کی جاتی ہے. اس سے یہ واضح ہے کہ جو بھی آبزرویشنز اس ضمانت کے حکم میں دی جا رہی ہیں، ان آبزرویشن کا اصل جو مقدمہ جب چلے گا بغاوت کا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی لیا جائے گا. اور یہ حکم آیا ہے، ضمانت مسترد ہو گئی ہے. عام طور پہ جب ضمانت مسترد ہو جائے تو ایک تاثر ضرور بنتا ہے کہ اس کیس کے اندر ضرور کوئی ٹھوس وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ضمانت جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے چالان ہوگا باقاعدہ، اور اگر ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانت نہ دی گئی شہباز گل کو تو پھر شہباز گل جیل میں ہی رہیں گے، اور اسی دوران یہ معاملہ جب چالان ہوگا ان کا ٹرائل شروع ہوگا، ثبوت پیش کیے جائیں گے استغاثہ کی طرف سے، گواہان پیش کیے جائیں گے، دلائل ہوں گے، فرد جرم بھی اس میں عائد ہوگی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کب اس حوالے سے ٹرائل کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے، اور پھر ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف آبویسلی پھر اپیل بھی ہوتی ہے. ہمارے پاس ہائی کورٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے. مگر جب ٹرائل ہوگا مزید انکشافات بھی ہو سکتے ہیں، مزید معلومات بھی سامنے آ سکتی ہیں، مزید لوگوں کو شریک جرم بھی بنایا جائے گا اس ٹرائل میں. کچھ لوگ حاضر ہوں گے، کچھ لوگ نہیں ہوں گے، کچھ لوگ گرفتار ہوں گے، کچھ لوگ ضمانت پہ ہوں گے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کسی صورت بھی تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ٹرائل آگے چلے گا تو مزید معلومات بھی سامنے آئیں گی. تو بہرحال یہ ایک آج ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت کی طرف سے ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی ہے، اور اب یہ تمام تر معاملہ جو ہے تحقیقات کی طرف اور عدالت کی طرف چلا جائے گا، جہاں پہ یہ مقدمہ پھر باقاعدہ طور پہ جاری کیا جائے گا. یہ یقین طور پہ سب کے لیے ایک دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ایک سیاستدان کے خلاف ایک بغاوت میں اعانت اور دوسرے الزام میں باقاعدہ ٹرائل کیا جائے گا، اور پھر آبویسلی جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو یہ بھی ایک دلچسپی کی بات ہوگی کہ مزید کون کون سے لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں جو کہ شہباز گل کے اس کیس کا حصہ بن سکتے ہیں، شریک ملزم بن سکتے ہیں. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.